أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ اور بنا دیا ہم نے اس کے لیے ایک نور جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے. کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ کیا وہ شخص کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے. لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ان میں سے نکلنے والا نہیں ہے. فرمایا کہ وہ شخص جو پہلے کافر تھا پھر ہم نے اس کو ایمان کی نعمت نصیب فرمائی اور اسے زندگی نصیب فرمائی، یعنی وہ اسلام میں داخل ہو گیا. مفسرین کرام نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو پہلے کفر میں بڑے سخت تھے اور ایک مردے کی طرح تھے، اور پھر اللہ نے جب ایمان کی نعمت نصیب فرمائی تو ان میں ایسی زندگی آئی کہ پھر وہ اسلام کے بڑے بہترین ساتھی بن گئے. اور مردے سے مراد ابو جہل ہے کہ جو آدمی آخر تک ایمان سے محروم رہا. کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا کبھی اس کو ان اندھیروں سے نکلنے کی توفیق نہیں ہوئی. اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کائنات کی جب تک وہ اپنا کام کرتی رہے تب تک وہ زندہ ہے، اور جب وہ اپنا کام چھوڑ دے تو پھر اس کا شمار مردوں میں ہے. پانی اگر پیاس بجھانا چھوڑ دے تو پھر وہ پانی نہیں رہے گا. آگ اگر جلانا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں رہے گی. اسی طرح انسان اگر اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانے تو پھر وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے. آدمی کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے کا سبب معلوم کرے کہ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا کے اور کائنات کے آغاز اور انجام کے بارے میں جانے کہ یہ دنیا شروع کیوں کی گئی اور ختم ہونے کے بعد اس دنیا کا انجام کیا ہے، اور اس میں میرے لیے درست راستہ کیا ہے. جو آدمی اس چیز کو نہ پہچان سکے وہ مردہ ہے، اور جو آدمی اس دنیا ہی کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر اپنے اصل مقصد زندگی سے غافل ہو جائے وہ مردہ ہے. تو فرمایا کہ وہ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے جس کے پاس روشنی ہے اور جس کے پاس اندھیرا ہے. روشنی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ آدمی چیزوں کو دیکھ سکے اور اپنے فائدے کی چیز کو پہچان سکے اور اپنے نقصان کی چیز سے بچ سکے. لیکن جو اندھیرے والا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہے. البتہ وہ ہاتھ سے ٹٹول کر کچھ تھوڑا بہت معلوم کر سکتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہے اور مجھے کدھر جانا ہے. لیکن روشنی والا اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے دور تک، اور وہ راستے کو دیکھ کر بصیرت کے ساتھ اس پر چلتا ہے. تو فرمایا یہ جو کفار ہیں یہ صرف دنیا کی بعض چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو اصل انسان کا مقصد ہے پیدائش کا
اور انسان کا جو انجام ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. فرمایا دنیا کی بعض چیزیں تو انہیں معلوم ہو گئی لیکن یہ نہیں پتہ کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور مرنے کے بعد انسان کو ایک اچھی زندگی کیسے مل سکتی ہے. کذالک زین للکافرین اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. فرمایا کافر اس دنیا کو ہی سب کچھ دیکھتا ہے. اس کے نزدیک زندگی کا مقصد سونا جاگنا کھانا پینا بچے پیدا کرنا اور اپنے لیے اس دنیا کی زندگی میں سہولتیں مہیا کرنا ہے. حالانکہ یہ کام بعض جانور انسان سے زیادہ بہتر کر رہے ہیں اور کھاتے بھی انسان سے زیادہ ہیں اور ان کو لباس بھی اللہ نے انسان سے زیادہ مضبوط دیا ہے اور ان کے رہنے کی جگہ بھی بڑی محفوظ ہیں. لیکن انسان میں اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہے حیوان کے پاس ایمان نہیں ہے. مثلا کبھی کسی گائے نے یہ نہیں سوچا کہ چلو ہر روز کھاتے ہیں آج روزہ رکھتے ہیں. اس کے ہاں روزے کا کوئی تصور نہیں لیکن انسان کے ہاں روزے کا تصور ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو اس کا مجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور انسان اس دنیا سے آگے کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے انجام پر اس کی نظر رہتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر ایک بستی میں اکابر مجرمیہا بڑے ان لوگوں کو جو مجرم تھے لیمکروا فیہا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں وما یمکرون الا بانفسہم اور وہ نہیں مکر و فریب کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ وما یشعرون اور وہ کچھ نہیں سمجھتے. فرمایا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ وہی بنتے ہیں جو زیادہ مجرم ہوتے ہیں یا مجرم وہی ہوتے ہیں جو قوم کے بڑے اور سردار ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے وڈیروں کو اور مالداروں کو ہم اس بات کی توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ برے کام کریں اور پھر ان کے برے کاموں کی وجہ سے وہ بستی برباد کر دی جاتی ہے تاکہ یہ مکر و فریب کریں. یہ بڑے لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سنی تو اس نے یہ حیلہ اختیار کیا اور بہانہ بنایا کہ دیکھو جی یہ تو جادو کے زور پر تمہاری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کی بات نہ مانو. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو انہوں نے یہ مکر و فریب کیا کہنے لگے کہ یہ تو ایک شاعر ہے یا پھر یہ ایک دیوانہ ہے اور اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا لہذا اس کی بات نہ مانو ہمارے پیچھے چلو. تو فرمایا یہ مکر و فریب کرنے والے نہیں جانتے کہ یہ پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ رہے بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ اور جب آئی ان کے پاس کوئی نشانی
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى کہنے لگے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم بھی دیے جائیں. مثل ما اوتی رسول اللہ اسی چیز کے طرح جو دیے گئے اللہ کے رسول. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ دیکھو بھائی اگر تو نبوت اور رسالت بڑے لوگوں کو ملتی ہے اور مالداروں کو ملتی ہے تو پھر میں نبوت کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ میرے پاس مال بہت ہے، میں مکے کا چودھری بھی ہوں، میرے پاس 12 بیٹے بھی ہیں اور میرے پاس بے پناہ مال و دولت ہے، اس لیے نبوت مجھے ملنی چاہیے. ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو جی ہم نے ہر کام میں بنو عبد مناف کا مقابلہ کیا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے کھانے پکائے مسافروں کے تو ہم نے بھی پکائے، اور انہوں نے نیکی اور بڑائی کے کام کیے تو ہم نے بھی کیے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے تو ہم تو اس کو نہیں ماننے والے جب تک کہ ہماری طرف بھی وحی نہ آئے، ہماری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اپنا فرشتہ بھیجے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو جی ہم نے ہر معاملے میں ان کا مقابلہ کیا، اب یہ کہتے ہیں ہمارے اندر نبی آ گیا ہے تو ہم اس بات کو کیسے مانیں؟ ہم ان کی نبوت اور رسالت کو کبھی نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ وحی نہ آ جائے جو ان کی طرف آتی ہے، پھر ہم ان کو مان سکتے ہیں ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نبوت و رسالت کہاں رکھنی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. مکے کے ایک یتیم کو نبی بنانا ہے یا مکے کے اور طائف کے کسی چودھری کو نبی بنانا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ تمہیں اس بات کا کوئی اختیار نہیں کہ کوئی شخص اپنی دولت کے بل پر یا اپنی سرداری کے بل پر یا اپنی محنت کے بل پر نبوت حاصل کر لے. ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہے اس کو بچپن سے ہی ایسے طریقے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے جیسی کہ نبیوں کے لائق ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نبوت سے پہلے بھی اپنے نبی کو شرک سے اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور پوری زندگی اس کو اللہ پاک اپنی نگرانی میں پروان چڑھاتا ہے. تو فرمایا نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے بلکہ یہ وحدی چیز ہے. کوئی آدمی ریاضت کر کے عبادت کر کے وظیفے کر کے چلے کر کے یا محنت کر کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے. جس کو اللہ عطا کرے اسی کے حصے میں آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ سلسلہ ختم فرما دیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو کہ کہے کہ میں نبی ہوں. فرمایا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اس کی بات نہ مانو. سیصیب الذین اجرموا ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے. صغار عند اللہ ذلت اللہ کے نزدیک، وعذاب شدید اور بڑا سخت عذاب، بما کانوا ینکرون اس لیے کہ وہ تھے مکر و فریب کرتے ہیں. فرمایا یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان قریب یہ بہت ذلیل ہونے والے ہیں. دنیا میں بھی ان کے حصے میں ذلت آئے گی اور آخرت میں تو ذلت ہے ہی ہے. چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کفر پر اڑے رہے اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا، دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہوا اور وہ قتل کر دیے گئے. یا فتح مکہ کے بعد تو ان کو بالکل ہی
ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی ساری قوت و شوقت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پر جس کو ارادہ کرے اللہ تعالیٰ یہ کہ ہدایت عطا کرے اس کو، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو وسیع کر دیتا ہے اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو ارادہ کرے کہ گمراہ کرے، یجعل صدرہ ضیقاً، بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، حرجاً، گھٹا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف. فرمایا جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرے اس کو حق بات اچھی لگتی ہے اور وہ حق کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کو نہ قرآن اچھا لگتا ہے، نہ حدیث اچھی لگتی ہے، نہ اللہ کے نیک بندے اچھے لگتے ہیں، نہ صحابہ اچھے لگتے ہیں. نبیوں سے بھی اس کو نفرت ہوتی ہے اور اولیاء سے بھی نفرت ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے اپنے سینے کو تنگ کر لیتا ہے. اسلام کے بارے میں اس کو کوئی توفیق نہیں ملتی. تفسیر طبری میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سینہ کس طرح کھل جاتا ہے آدمی کا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے حق کو قبول کرنے کی. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود واستعداد الموت قبل نزول الموت. فرمایا کہ جس آدمی کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے اس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس دنیا سے اس میں زیادہ دل نہیں لگاتا، اس سے صرف اتنا ہی لیتا ہے جتنا ضرورت کے مطابق ہے، اور دنیا سے محبت اپنے دل میں جاگزی نہیں ہونے دیتا، اور اس کی ساری توجہ آخرت کے گھر کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا سے بھی فائدہ اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ میں اپنی آخرت کو سنوار سکوں، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے. یہ انسان کے سینے کے وسیع ہونے کی علامت ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی ہدایت سے محروم رہنے والا ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کو نہ پھر نماز میں اس کا دل لگتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ملتی ہے، اور نہ ہی علمی مجلسوں میں بیٹھنے کی اس سے توفیق ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کھا لینا، پی لینا، اچھا پہن لینا، اچھے گھر میں رہ لینا، اچھی گاڑی ہونا، بینک میں کچھ پیسے ہونا، بس یہی کامیابی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کا انجام بہت برا کرتے ہیں. كذلك يجعل الله الرجس، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو نہیں ایمان لاتے. فرمایا کہ ایمان نہ لانے والے کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی ہی کے سپرد کر دیتا ہے، گندے کام اس کا مقدر بن جاتے ہیں، اور وہ انہی گندے کاموں میں اپنی زندگی ختم کر کے پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. ترجمہ ایک بار پورا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا،
اور بنا دیا اس کے لیے ایک نور یمشی بہی فی الناس وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے کمن مثلہ فی الظلمات کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے لیس بخارج منہا وہ نہیں نکلنے والا ان میں سے کذالک زین للکافرین اسی طرح آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر ایک بستی میں اکابر مجرمیہا بڑے لوگ ان کو جو اس کے مجرم تھے لِيَمْكُرُوا فِيهَا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ اور نہیں مکر و فریب کرتے وہ مگر اپنی جانوں کے ساتھ وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب آئی ان کے پاس کوئی نشانی قالوا لن نؤمن کہنے لگے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ یہاں تک کہ ہمیں وہی کچھ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے سیصیب الذین اجرموا ان قریب پہنچے گا مجرم لوگوں کو صغار عند اللہ ذلت اللہ کے نزدیک وعذاب شدید اور سخت ترین عذاب بما کانوا ینکرون اس چیز کے سبب جو مکر و فریب کرتے تھے فمن یرد اللہ ان یہدیہ بس جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرے یشرح صدرہ للاسلام اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے ومن یرد ان یضلہ اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرے یجعل صدرہ ضیقا بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ حرجن نہایت گھٹا ہوا کأنما یصعد فی السماء جس طرح کہ وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان پر کذالک یجعل اللہ الرجس اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالی گندگی علی الذین لا یؤمنون ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ